ناول میرا نام ہے محبت، قسط نمبر 23، تحریر ثانیہ شیخ۔ ماروی دادی کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ معافی مانگ رہی تھی۔ دادی سائیں نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی، میں نے ہمیشہ تمہیں غلط سمجھا، دولت اور لالچ میں اندھی ہو گئی۔ اب سوچتی ہوں اوپر جا کر تیرے ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، ماروی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ دادی بس آپ ٹھیک ہو جائیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا، سب کو کر دیا، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، آپ بس ٹھیک ہو جائیں۔ وہ ابھی دادی سے باتیں کر رہی تھی کہ اس کے گارڈز اندر آئے۔ سردارنی جی، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا، وجدان سائیں حویلی پہنچنے والے ہیں۔ حویلی سے فون آیا ہے کہ آپ جلد از جلد حویلی پہنچیں۔ جا دئی، تو کافی دیر کی آئی ہوئی ہے، کہیں سردار تجھ پر غصہ نہ ہو، چلی جا۔ چچا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ پریشان نہ ہو سائیں، سائیں بہت اچھے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ وجدان کے ذکر پر مسکرا اٹھی۔ بیٹا جو بھی ہو، تیرا سسرال ناراض ناراض سا تھا، تو جا کے معذرت کر لینا۔ جی چچا، میں سنبھال لوں گی، اچھا کل پھر آؤں گی، آپ خیال رکھنا دادی کا۔ دادی دوبارہ غنودگی میں چلی گئی۔ ماروی اپنی چادر ٹھیک کرتی وارڈ سے باہر نکل آئی۔ اچانک اسپتال کے باہر شور اٹھا، قدموں کی دھمک سنائی دی، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ اندر داخل ہو رہے ہیں۔ نرسیں اور مریض خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر ہونے لگے۔ ماروی نے حیرانی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس کے اوسان تب خطا ہوئے جب ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھے۔ گارڈز پہلے ہی الرٹ ہو گئے تھے۔ اس میں سے ایک گارڈ نے چلا کر کہا، سردارنی سائیں، آپ اندر کسی بیڈ کے نیچے چھپ جاؤ، کسی کی نظر میں مت آنا، یہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جلدی۔ وہ چلا رہا تھا۔ ماروی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ باہر سے فائرنگ کی آواز اور ہسپتال میں ادھر سے ادھر بھاگتے لوگ، وہ پینک ہو گئی تھی۔ سردارنی سائیں، آپ سنتی کیوں نہیں، جلدی اندر جائیں، وہی گارڈ دوبارہ چلایا۔ ماروی کا چچا اسے کھینچ کر وارڈ میں لے گیا۔ ماروی میری بچی، ڈرنا، مجھے اپنا فون دے، میں وجدان سائیں کو خبر کروں۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے پرس میں سے فون نکالا۔ وجدان کی کتنی مسڈ کال موصول ہوئی تھی، مگر اسے کیوں پتہ نہ چلا۔ ماروی کے چچا نے فون وجدان کو کال ملائی۔ پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو سائیں، سائیں ماروی کی جان کو خطرہ ہے، آپ سول ہاسپٹل پہنچ جائیں۔ وہ تیزی سے ایک ہی سانس میں بولا۔ وجدان فون پر دھاڑا تھا، کون ہو تم؟ ماروی کہاں ہے؟ اس کا فون تمہارے پاس کیسے آیا؟ وجدان کی جان لبوں کو آئی تھی۔ وہ گولیوں کی آواز سے بخوبی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہاں حملہ ہوا ہے، مگر کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ وجدان نے اپنا ہاتھ زور سے ڈیش بورڈ پر مارا۔ پیچھے بیٹھا گارڈ اور ڈرائیور بھی گھبرا گئے۔ سائیں خیر ہے، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے سردار سے پریشانی کا سبب پوچھا۔ سول ہاسپٹل کی طرف گاڑی ڈالو، سردارنی پر حملہ ہوا ہے، جلدی۔ اس کی گرج سے دونوں ڈر گئے۔ میری حویلی بات کرواؤ اور بندے بلواؤ، پولیس کو فون کرو، یہ جو کوئی بھی ہے اس کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وجدان تیش کے عالم میں مسلسل کسی کو کال کر رہا تھا۔ مقابل نے ابھی ہیلو بھی نہ کہا تھا کہ وجدان گرج اٹھا۔ ماروی حویلی سے باہر کیسے نکلی میری اجازت کے بغیر؟ آپ کی ذمہ داری تھی نا، کیسے باہر ہے وہ؟ اس کی آواز میں چھپی وارننگ سے غلام سائیں کا رنگ اڑا تھا۔ تمہاری بیوی منہ زور ہو کر نکلی ہے، ہم نے روکا تھا، ڈرایا بھی تھا، مگر ان کو نہ جانے کون سی خوش فہمی لاحق تھی کہ وہ سردارنی ہے اور وہ اپنے فیصلے خود کریں گی۔ میرا نہ کوئی قصور ہے نہ عمل، اور اس معاملے سے دور رہنا چاہتے تھے وہ۔ بابا سائیں، ماروی پر حملہ ہوا ہے، جتنے بندے بھی حویلی میں ہیں بلا تاخیر بھیجیں۔ وہ ان کی بات انسنی کرتا صرف اپنی بول رہا تھا۔ اس وقت ماروی کی جان سے زیادہ اسے کچھ عزیز نہیں تھا۔ غلام سائیں ہیلو ہیلو کرتے رہے، مگر وجدان فون کاٹ چکا تھا۔ غلام سائیں یہ خبر سن کر خود لرز گئے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ بیوقوف لڑکی نے یہ کیا کر ڈالا؟ انہیں ہر لمحہ وجدان کی فکر تھی کہ کہیں وہ خود کسی سازش کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ فرحان کے پاس بھاگے تھے تاکہ وہ دونوں بھی آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچے۔ اچانک وارڈ کے دروازے پر دھماکہ ہوا اور دو مسلح آدمی اندر گھس آئے۔ وہ نقاب پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں جدید اسلحہ تھا۔ ایک نے غصے سے گرج کر کہا، سردارنی کو ہمارے حوالے کر دو۔ نرسیں اور مریض خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ گارڈز نے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ آدمی بے رحمی سے انہیں دھکیلتے ہوئے اندر بڑھ گئے۔ مریض چلا رہے تھے، عجیب سا ماحول تھا۔ اپنا نام سن کر ماروی جی جان سے کانپی۔ ماروی پیچھے ہٹی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ ایک نقاب پوش آگے بڑھا اور بازو پکڑنے کی کوشش کی، مگر ماروی نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ وہ پیچھے لڑکھڑا گیا۔
بہت زبان چل رہی ہے نا سردارنی کی، دوسرے آدمی نے غصے سے کہا اور اسلحہ سیدھا ماروی کی طرف کر دیا۔ ماروی کا سانس رک گیا۔ زبردستی پر مجبور مت کرو ہمیں، آرام سے ساتھ چلو ورنہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، وہ تیز آواز میں بولا۔ ماروی کا چچا ماروی کے آگے آ کر کھڑا ہوا۔ دیکھو سائیں کو خبر ہو گئی تو زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ تم لوگ سردار کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہو۔ وہ ہاتھ باندھے ان کو روک رہا تھا۔ عزت سے ہی تو کھیلنا ہے اس سردار کی، آج کے بعد وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو ہٹ جا ورنہ جان سے جائے گا۔ اتنے گھٹیا الفاظ سن کر ماروی نے اپنی چادر اور اچھی طرح لپیٹ لی۔ یا اللہ میری عزت محفوظ رکھنا، میرے سائیں کو بھیج دے، اللہ مجھے بچا لے۔ وہ مسلسل ویٹ کر رہی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے، کیونکہ وجدان اسے حویلی سے باہر نہیں جانے دیتا تھا، کیوں اسے ہر وقت اپنے قریب رکھتا تھا۔ اپنے لیے اتنے غلیظ الفاظ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ محفوظ نہیں تھی، اس کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ ماروی کے چچا کو دھکا دے کر دور پھینکا اور ماروی کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ واہ کیا کہنے، سردار تو بغل میں ہور لیے گھوم رہا تھا۔ وہ آدمی خباثت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ماروی کی چیخ نکل گئی۔ وہ آدمی ماروی کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ماروی کی چادر زمین بوس ہوئی اور وہاں وجدان کے قدم ہاسپٹل کے کوریڈور میں پڑے۔ وجدان کے ساتھیوں نے باہر کھڑے 2 مسلح افراد کو قابو کر لیا۔ وجدان کا ایک گارڈ مر گیا تھا اور دوسرا زخمی تھا۔ ماروی کہاں ہے؟ وجدان نے دھڑکتے دل سے پنجوں کے بل بیٹھ کر پوچھا۔ گارڈ نے وارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ خبیث انسان، چھوڑو۔ ماروی اس کے ہاتھ پر مکے مار رہی تھی مگر وہ ہنستا رہا۔ ماروی کی چیخیں ہسپتال میں گونج رہی تھیں۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ ارے میری بلبل، اپنے یہ خوبصورت ہاتھ کیوں زخمی کرتی ہو؟ قسم سے دل آ گیا ہے تجھ پر، اتنا حسن تو کہیں نہیں دیکھا۔ ماروی کے لیے یہ الفاظ کسی گالی کی طرح تھے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے پوری قوت سے اس کے گال پر تھپڑ مارا۔ سالی مجھ پر ہاتھ اٹھائے گی تیری تو۔ وہ طیش میں آتا ماروی کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا چکا تھا کہ ایک فائر سیدھے اس کے ہاتھ پر لگا۔ کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اچانک ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ ماروی نے کانپتے ہوئے نظر اٹھائی۔ وجدان وارڈ کے دروازے پر کھڑا تھا، آنکھوں میں شدید غصہ۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے اپنی بندوق سیدھی اس آدمی پر تان دی جو اس کے ہاتھ پر لگی اور ایک ہی گولی میں اسے نیچے گرا دیا۔ سامنے کا منظر اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ماروی کی چادر زمین بوس تھی، اس کا باریک دوپٹہ اس کا جسم چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماروی وجدان کی طرف بڑھتی، دوسرا حملہ آور ماروی کی طرف لپکا مگر وہ ماروی کو ہاتھ لگاتا اس سے پہلے ہی وجدان اسے جہنم واصل کر چکا تھا۔ پے در پے چلتی گولیاں ماروی کے حواس سلب کر گئی۔ وہ خوف سے چیختی آنکھوں پر ہاتھ رکھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ ماروی کی آنکھوں میں خوف تھا، اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ دبک کر کھڑی ہو گئی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ماروی ساکت کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وجدان تیزی سے اس کی طرف بڑھا مگر اسے اپنی باہوں میں نہ لیا۔ ماروی کو اس کا سہارا چاہیے تھا مگر اس نے ماروی کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وجدان نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر چادر زمین سے اٹھائی اور فوراً ماروی کے گرد لپیٹ دی۔ جس کے ہاتھ پر گولی لگی تھی وہ بھاگنے کی تیاری میں تھا کہ وجدان نے ایک ہی جست میں اسے پکڑ لیا۔ کتنے ہی تھپڑ اس کے منہ پر مارے۔ میری ماروی کو تھپڑ مارے گا؟ اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ وجدان کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا؟ وجدان نے قوت سے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ وہ درد سے کرا اٹھا۔ ماروی نے پہلی بار وجدان کو اس قدر وحشی ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ وحشی درندے کی طرح حملہ آور پر ٹوٹ پڑا تھا، جیسے اپنی ضرب میں اس کے وجود سے خون کا قطرہ قطرہ نکال دینا چاہتا تھا۔ حملہ آور اب زمین میں نیم مردہ پڑا تھا، کراہ رہا تھا مگر وجدان کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے کالر سے پکڑ کر اسے پھر اٹھایا اور دیوار سے دے مارا۔ ہمت کیسے کی؟ وجدان کی درجدار آواز اسپتال کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہر مکہ، ہر ٹھوکر، ہر وار اس کے غصے اور جنون کی شدت بتا رہا تھا۔ سائیں چھوڑ دیں پلیز۔ ماروی نے پہلی بار اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ ہاتھ مت لگائیں۔ وجدان نے جھٹکے سے ماروی کا ہاتھ ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی خون اترا ہوا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ خاموشی سے کھڑی ہو جائیں، ایک لفظ نہ سنوں میں۔ ایک لفظ بھی حلق سے نکالا تو ابھی دفن کروں گا زمین میں۔ ماروی ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ وجدان کا اس کو جھڑکنا، یہ وجدان تھا؟ وہی وجدان جو اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، جو اس کے معمولی سے اداس ہونے پر پریشان ہو جاتا تھا۔ آج وہ اتنا بے رحم کیوں لگ رہا تھا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقین ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اسے وجدان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی دیر میں فرحان بھی پہنچ چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو وجدان کے اس بندے کی دھلائی کرتے دیکھا۔ فرحان نے وجدان کو پیچھے سے پکڑ کر روکا۔
وجدان چھوڑو، اسے زندہ رہنے دو، اس سے اگلوانا ہے کس کے کہنے پر یہ سب کیا؟ مگر وجدان بے قابو ہو رہا تھا۔ نہیں، اسے مرنا ہے، اس کے ہاتھوں نے میری عزت کو چھوا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر چکا تھا۔ ماروی دیوار سے لگی زمین پر گری۔ ماروی کے چچا نے اسے آگے بڑھ کر سنبھالا۔ ماروی کا نام سنتے ہی وجدان پلٹا، اسے بازو سے پکڑ کر زمین سے اٹھایا اور اپنے ساتھ گھسیٹا۔ فرحان نے آگے بڑھ کر روکا۔ یہ کیا طریقہ ہے وجدان؟ وہ پہلے ہی بہت ڈر گئی ہے، خدایا اس کی حالت تو دیکھو۔ مگر وہ بنا کچھ کہے اسے گھسیٹتا گیا۔ سائیں پلیز، آہستہ، ماروی نے روتے ہوئے کہا، مگر وجدان نے ایک پل کے لیے بھی رفتار کم نہیں کی۔ وہ ہر صورت یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ یہ جگہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہو۔ باہر گاڑی پہلے سے تیار کھڑی تھی، گارڈز چپ کرنے کھڑے تھے۔ وجدان نے دروازہ کھولا اور ماروی کو اندر بٹھایا، پھر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے ٹائر شدت سے چرچرا رہے تھے۔ وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ باہر آتے فرحان کے منہ سے بے اختیار نکلا، ماروی یہ کیا کر ڈالا؟ ہسپتال سے واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ آیت کمزوری کے باعث آنکھیں موندے بیٹھی تھی اور ابصار فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، مگر ان کا دھیان بار بار آیت کی طرف جا رہا تھا۔ فون بند کر کے ابصار نے آیت کو مخاطب کیا، تمہاری 1 ہفتے کی لیو اپروو کر دی ہے میں نے۔ 1 ہفتہ گھر آرام کرو گی، آفس نہیں آؤ گی؟ کیا مطلب 1 ہفتہ؟ میں نے کب آپ کو لیو دی؟ سارے فیصلے خود سے ہی کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ دل میں لا اٹھی۔ جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب میرا کہا حرف آخر ہے۔ فضول بحث اور ضد بچے کرتے ہیں، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ وہ ظالم بنا ایک بار پھر اپنے فیصلے اس پر تھوپ رہا تھا، مگر گھر پہنچ کر ابصار نے آیت کے لیے سوپ بنایا۔ وہ کچن سے باہر نکلا تو وہ لاؤنج میں بیٹھ کر کچھ سوچ رہی تھی۔ ویسے تم مجھے بتا بھی سکتی تھی کہ تم بیمار ہو، اتنی فرما برداری کی ضرورت نہیں تھی کہ منہ اٹھا کر چلی آئی۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا، آپ میری سن کب رہے تھے؟ بس ایک ہی رٹ تھی، آئیں کیوں نہیں؟ ویسے آپ کو ایک سوری کہنا تو بنتا ہے، مجھے آج آپ نے بہت دل دکھایا ہے میرا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں کو جھپکے اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ یہ زندگی تو تم نے خود پسند کی ہے اپنے لیے، اب پچھتا رہی ہو کیا؟ اور سوری، تم مجھے بولو، تمہاری غلطی تھی، تمہاری وجہ سے اتنی امپورٹنٹ میٹنگ نہیں اٹینڈ کی۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد اس نے آیت کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اسے بخار پھر ہو رہا تھا۔ آیت نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جب میں آپ کی ہوں تو غلطی بھی آپ کی ہی نا، آپ بولیں مجھے سوری۔ آیت نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا، کتنی چیپ باتیں کرتی ہو تم آیت، توبہ توبہ، مجھ سے ذرا شرم محسوس نہیں ہوتی؟ ہر وقت کا اظہار محبت کیسے کر لیتی ہو؟ چلو اوپر، بس بولتی رہو گی، بخار پھر ہو رہا ہے، اب نہیں لے جاؤں گا ہاسپٹل۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولا، یہ چیپ باتیں نہیں ہوتی، یہ رومانس ہوتا ہے جو ہر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، مگر آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں دور دور تک، کیونکہ آپ رومانس صرف پڑھ پڑھ کر اپنی آنکھیں خراب کر رہے ہیں، دل آپ کا ڈھیٹ ہے۔ تھوڑا پیار ہی لٹا دیں مجھ پر، جیسے ہیرو ہیروئن سے کرتا ہے۔ وہ بخار میں بھی اسے تنگ کر رہی تھی۔ اسی ناول میں شوہر اپنی بیوی کا قتل بھی کر دیتا ہے، سوچ رہا تم پر آزما ہی لوں۔ آیت کو ڈرانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ ہنسی، آپ کے ہاتھوں سے مرنے کو بھی تیار ہوں سرتاج، آزما کر دیکھ لیں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی، بس زیادہ فضول باتیں شروع ہو گئیں، اب چلو گی اوپر یا نیچے ہی ساری رات گزارنی ہے؟ افسار نے تیوری چڑھائی، مجھے گود میں اٹھا کر لے جائیں، چکر آ رہے ہیں، میں گر جاؤں گی۔ آیت نے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ڈرامے مت کرو آیت، چلو اوپر۔ افسار نے گھورا، میں ڈرامے نہیں کر رہی، واقعی سر بھاری ہو رہا ہے۔ وہ معصومیت سے بولی، تمہاری مرضی ہے، میں ساری رات تمہاری راہوں میں پلکیں بچھا کر کھڑا تو رہنے سے رہا، مرضی ہے، دل کرتا ہے تو آ جاؤ، ورنہ سو جاؤ نیچے کسی بھی کمرے میں۔ وہ ظالم بنا اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ آیت پھیکی سی ہنسی، کیا کروں میں تیرے مزاج کا، تو بھی تو تو بھی تو حد کرے، کبھی مہربان، کبھی بدگمان، کبھی بے سکون، کبھی رد کرے۔ وہ ابصار کے پیچھے پیچھے روم میں آئی تو ابصار اس کے صوفے پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا، اپنے فضول بول ناول کو چپکا دیکھ آیت کو جلن محسوس ہوئی۔ مجھ سے اچھا تو یہ کتاب ہے جس کو موصوف ہر وقت چپکے رہتے ہیں۔ آیت نے کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا، بخار سے اس وقت اس میں بحث کی ہمت نہیں تھی۔ الماری سے اپنا بلینکٹ نکالا، اسی لمحے میڈ سوپ کا باؤل لیے اندر داخل ہوئی۔ سنو، یہ میرا بلینکٹ میرے کمرے میں لے آؤ۔ میڈ نے حیرت سے آیت کو دیکھا، بی بی جی، کیا آپ واقعی اپنے کمرے میں سونا چاہتی ہیں؟ آیت نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے سکون چاہیے، بس کمبل لے آؤ۔ اس نے ابصار پر نظر ڈالی، مگر اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں، کوئی روکنے کی کوشش نہیں، جیسے اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں کوئی فرق ہی نہ ہو۔
اس کا دل عجیب بوجھ سے بھر گیا. وہ پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی. ابصار نے نہ سمجھی سے اسے جاتا دیکھا مگر پھر خود کو جھٹک کر دوبارہ بک کھول لی. مگر عجیب بات تھی، آج لفظوں پر دھیان دینا مشکل ہو رہا تھا. میڈ ابصار کے کمرے میں سوپ کا باؤل لینے آئی تو ابصار نے اسے روکا. یہ زبردستی پلا دینا اسے، نہیں پیے گی مگر تم نے لازمی پلانا ہے، اور یہ لو اس کی میڈیسن. جب سوپ پی لے تو کھلا دینا. اس کے سر میں درد ہے، اسے دبا دینا. سر آپ خود کیوں نہیں دے دیتے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا. ابصار نے ناگواری سے گھورا. بیکار کی باتیں مت کرو، جو کہا ہے وہ کرو. میں جلدی سے سوپ لے کر آیت کے کمرے میں گئی. وہ کمبل میں لپٹی تھی مگر ماتھے پر شکنیں صاف بتا رہی تھیں کہ سر میں شدید درد ہے. میں میرے سر نے بھیجا ہے، پی لیں، اور کہا ہے کہ آپ کا سر بھی دبا دوں. آیت نے چونک کر میڈ کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لی. دل عجیب سا محسوس کرنے لگا. جھوٹ مت بولو. آیت کو یقین ہی نہیں تھا. سچ بول رہی ہوں میم، انہوں نے ایسا ہی کہا. وہ جھپکتی ہوئی آیت چھلکتی ہوئی آیت کو بتا رہی تھی. سر نے خود بھیجا تھا اور کہا تھا آپ کا سر دبا دوں. اگر فکر نہ ہوتی تو یہ سب کیوں کہتے؟ اس نے معصومیت سے کہا. آیت نے ہلکا سا کہا لگایا. فکر؟ وہ مجھے برداشت کر رہے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. آیت نے سوپ کا باؤل پکڑا. اندر سے بہت اچھے ہیں، بس غصے میں محبت چھپائے بیٹھے ہیں. جو محبت صاحب کے دل میں ہے وہ آپ دیکھ ہی نہیں رہی. آیت نے گہری سانس لی. محبت؟ وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ہر وقت غصے میں ہی رہتے ہیں. میڈ ہنسی. میم اگر نفرت ہوتی تو آپ کے لیے سوپ نہ بھیجتے، آپ کی طبیعت کرنا سوچتے، آپ کو آرام کرنا کہتے. صاحب غصہ ضرور کرتے ہیں مگر یہ غصہ صرف دکھانے کے لیے ہے، اندر سے وہ آپ کی بہت فکر کرتے ہیں. سر ایسے نہیں تھے، پہلے میری ساس بتاتی ہیں، انہوں نے سر کا بچپن دیکھا ہے. سر تو اپنے باپ کی دوسری شادی کے بعد بدلے ہیں. کیا سر نے آپ کو کبھی کوئی گالی دی؟ کبھی آپ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ الٹا آیت سے سوال کرنے لگی. آیت کی دلچسپی سوپ سے ختم ہو کر اب اس کی باتوں میں تھی. اس نے سوپ کا باؤل پیچھے کیا. نہیں، کبھی نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاتھ اٹھانے کا. تمہارے سر پڑھے لکھے ہیں، کوئی جاہل تھوڑی جو مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے اور گالی دیں گے. کبھی بھی ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوئی. آیت نے جھٹ اپنے شوہر کی سائیڈ لی. میر سر مارتے تھے، ابصار سر کی ماں کو بہت مارتے تھے، ملازموں کے سامنے گالم گلوچ. میری ساس ان کے زخموں پر دوا لگاتی تھیں. آیت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. کیا؟ مگر کیوں؟ وہ ایسے لگتے تو نہیں ہیں. آیت کو بہت دکھ ہو رہا تھا سن کر. انہوں نے اچانک دوسری شادی کر لی، وہ بھی کسی ماڈل سے، اپنے خاندان کو بالکل نظر انداز کر کے. ابصار صاحب کے لیے یہ سب قبول کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ ان کی ماں نے ساری زندگی میر سر کا ساتھ دیا، ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی رہی، مگر بدلے میں انہیں دوسری بیوی کی صورت میں دھوکہ ملا. پھر وہ بات بات پر بیگم صاحبہ کو مارتے. وہ سادی طبیعت کی تھیں اور کم پڑھی لکھی تھیں تو میر صاحب انہیں مارتے تھے. آیت خاموشی سے سنتی رہی. ملازمہ نے گہری سانس لے کر بات جاری رکھی. تب سے ابصار صاحب بہت بدل گئے ہیں. وہ رشتوں پر یقین نہیں رکھتے، انہیں لگتا ہے ہر رشتہ ایک نہ ایک دن دھوکہ دے ہی دیتا ہے، اس لیے وہ سخت ہو گئے ہیں. اپنی ماں کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتے، کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے دل کی بات پر بھی ہم بھی کسی کو نہیں بتاتے. ان کی ستیلی ماں ڈائن ہے. ایک رات ابصار سر پر چوری کا الزام لگایا تھا انہوں نے، اور ان کے بیٹے نے میر سر نے ابصار سر کو گھر سے نکال دیا تھا. ان کی والدہ برداشت نہیں کر سکی بیٹے سے دوری اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. اس کے بعد سر بس اپنی امی کے جنازے پر گئے تھے، وہاں اس کے بعد کبھی قدم نہیں رکھا. آیت کو آج سمجھ آیا جس دن آیت وہاں گئی تھی تو ابصار کیوں اتنی تکلیف میں تھا. آیت کی آنکھوں کے سامنے ابصار کا وہ بے رحم رویہ گھوم گیا جو ہر وقت اس کے ساتھ رکھتا تھا، مگر آج اسے لگا جیسے وہ بے رحم نہیں بلکہ اندر سے ایک ٹوٹا ہوا زخمی انسان ہے. وہ چاہ کر بھی کسی کو قریب نہیں آنے دیتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ آخر میں ہر کوئی چھوڑ جائے گا. ابصار آیت نے دھیرے سے سرگوشی کی. وہ پہلی بار اس کا درد محسوس کر رہی تھی. ابصار کی ماں جاہل نہیں تھی، میر انکل خود جاہل ہیں. آنٹی تو بہت عظیم ہے جو ابصار کی اتنی اچھی تربیت کی ہے. میں بیوی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ کوئی برائی نہیں ہے ان میں، ورنہ اتنی دولت ہو تو کبھی نہ کبھی بہک ہی جاتا ہے انسان، مگر ابصار کو کسی برائی میں نہیں دیکھا، نہ کبھی میرے ساتھ ایسا کچھ کیا. وہ بات کرتے کرتے خاموش ہوئی. اور بتاؤ نا مجھے ابصار کے بارے میں ان کا درد بانٹنا چاہتی ہوں مگر یہ فیصلہ ختم ہی نہیں کرتے. وہ افسردہ ہوئی. بس جی، سر کو جھوٹ سے نفرت ہے. جب کوئی جھوٹ بولتا پکڑا جائے تو سر دوسرا موقع نہیں دیتے. وہ ایسے ہی ہیں، ویسے تو نارمل رہتے ہیں مگر کبھی کوئی شدید غصہ آ جائے تو توڑ پھوڑ کرتے ہیں. آپ کو ان کو چھوڑ کر مت جانا.
آپ ان کو چھوڑ کر مت جانا۔ میں نے سر کی آنکھوں میں آپ کے لیے فکر دیکھی اور ایک اور بات یاد آئی مجھے۔ میم 2 دن بعد سر کی برتھ ڈے ہے۔ میم آپ فلمی ہیروئن کی طرح اچھا سا تیار ہو کر جائیں نا ان کے پاس۔ اس نے رازداری سے مشورہ دیا۔ آیت اس کی بات پر بہت ہنسی۔ میں اور فلمی ہیروئن؟ آیت ہنستے ہوئے بولی، بس یہی باقی رہ گیا تھا۔ میڈ بھی مسکرا دی۔ میم کبھی کبھی مردوں کو احساس دلانے کے لیے تھوڑا خاص بننا پڑتا ہے۔ آپ دیکھنا سر ایک بار نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو پلٹ کر دوسری بار بھی دیکھیں گے۔ آیت نے سر جھٹکا، اب سارا عالم وہ مجھے دیکھ کر متاثر ہو جائے گا، تم مذاق کر رہی ہو۔ آپ کوشش تو کریں، ملازمہ نے شرارت سے کہا، آخر وہ بھی تو مرد ہی ہیں، جذبات رکھتے ہیں مگر چھپاتے ہیں۔ محبت میں پہل ہمیشہ ایک کو کرنی پڑتی ہے۔ میم اس نے مسکرا کر کہا، اور ویسے بھی صاحب کا دل جیتنا ہے تو کچھ الگ کرنا پڑے گا۔ آیت نے گہرا سانس لیا، ٹھیک ہے، سرپرائز تو دوں گی مگر ایسا کہ وہ زندگی بھر نہ بھولیں۔ میڈ چلی گئی اور آیت نے تھکے ہوئے انداز میں تکیے پر سر رکھ دیا، مگر نیند کہاں آنی تھی۔ دماغ میں بس ابصار کی برتھ ڈے اور اس کے لیے کچھ خاص کرنے کا خیال گھوم رہا تھا۔ کیا کروں کہ وہ واقعی حیران ہو جائے۔ وہ ابصار کے بارے میں سوچتے سوچتے کب نیند کی وادی میں اتر گئی اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ آج جمعے کی نماز کے بعد تابش اور نور کا نکاح ہو رہا تھا۔ سب کے لیے اتنے ٹینس ماحول میں یہ نکاح ایک ایکسائٹمنٹ لگ رہا تھا۔ تابش نے اپنے سینئر آفیسرز کو بہت مشکل سے اس سب کے لیے راضی کیا تھا۔ جب تابش کے باقی ساتھیوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان آفیسرز کو اس نکاح کی اجازت دینی پڑی۔ نور کے لیے بھی یہ خبر بڑی حیران کن تھی، مگر وہ بھی دل سے یہی چاہتی تھی کہ یہ نکاح ہو جائے۔ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں، تابش کی سہاگن بن کر شہید ہوگی تو اور کیا چاہیے۔ تابش نے صبح سے ہی سب انتظامات کر لیے تھے۔ بارڈر کے قریب موجود ایک چھوٹی سی مسجد میں نکاح کا بندوبست کیا گیا تھا۔ دوسرے ساتھیوں نے سب کچھ راز میں رکھا تھا تاکہ کوئی غیر ضروری مسئلہ نہ ہو۔ صرف قریبی کیمپ والے اس کے نکاح میں شامل ہونے لگے تھے۔ ان سب کو صرف 20 منٹ ملے تھے۔ اپنے سینئر سے تابش کی کوشش تھی کہ 5 منٹ میں نکاح ہو جائے تاکہ اگلے 15 منٹ وہ نور کے ساتھ گزار سکے۔ یار یہ تو ہماری بارڈر کی سب سے مزیدار شادی ہونے والی ہے۔ اگر ہم سب لوگ زندہ رہے تو ہم اس نکاح کو زندگی بھر یاد رکھیں گے اور ہمیں اپنے ولیمے پر ضرور دعوت دینا۔ سارے ساتھی تابش کا ریکارڈ لگا رہے تھے۔ تابش نے مسکراتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ہلکی سی چپت لگائی، بس دعائیں دے، فضول باتیں مت کر۔ جمعے کی نماز کے بعد مسجد کے امام صاحب نے مختصر مگر خوبصورت خطبہ دیا جس میں نکاح کی برکتوں اور محبت کی اصل روح کو بیان کیا۔ جیسے ہی خطبہ ختم ہوا تابش اور نور کو آگے بلایا گیا۔ قبول ہے، نور نے سر جھکا کر مسکراتے ہوئے قبول ہے۔ تابش کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، قبول ہے۔ سب نے ایک ساتھ خوشی سے تکبیر کہی، ساتھیوں نے تالیاں بجائیں، سب خوش ہو کر نعرہ لگایا، زندہ باد ہمارے تابش بھائی۔ یار کسی کے نکاح میں ایسا ہوا ہوگا بھلا، چھوارے بٹنے کی بجائے نعرہ تکبیر لگ رہی ہے۔ تابش کی امی کو نور نے لائیو لیا ہوا تھا، وہ مسلسل رو رہی تھی اور اپنے بچوں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ صرف نور اور تابش کو ہی دعائیں نہیں دے رہی تھی بلکہ وہاں پر موجود سب نوجوانوں کو دعائیں دے رہی تھی جو اپنے گھر بار، بچے، بوڑھے، ماں باپ کو چھوڑ کر اس ملک کی سالمیت اور حفاظت کے لیے موجود تھے۔ یوں بارڈر کے قریب گولیوں اور خطرات کے سائے میں محبت نے اپنی تکمیل پا لی۔ نور کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ واقعی اپنی منزل تک پہنچ چکی ہو۔ تابش نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اب تو تم ہمیشہ کے لیے میری ہو۔ تمام ساتھیوں نے وقت کی قلت کی وجہ سے ان دونوں کو اکیلے چھوڑ دیا کہ وہ تھوڑی دیر اکیلے میں بات کر لیں۔ ایک چھوٹا سا خیمہ، چند لمحے اور بے شمار جذبات۔ نور نے نظریں جھکائے رکھی تھیں۔ تابش اسے دیکھ کر مسکرایا، میری بیوی۔ جتنی شدت سے اس نے نور کو میری بیوی کہہ کر پکارا تھا، یہ نور ہی جانتی تھی کہ اس پر کیا بیتی تھی۔ یہ لفظ سن کر دل عجیب سی خوشی سے بھر گیا تھا، یہ سب خواب جیسا ہی لگ رہا تھا۔ نور نے دھیرے سے کہا۔ تابش نے اس کا ہاتھ تھام لیا، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ تم اب ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ ہو نور۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر یہ وقت بس 15 منٹ اور پھر تم پھر سے مورچے پر چلے جاؤ گے۔ تابش نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی، یہ 15 منٹ ہماری پوری زندگی کی بنیاد ہیں۔ جب بھی تمہیں میری یاد آئے یہ لمحہ یاد کر لینا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا نور۔ تابش نے نور کے ہاتھوں کو آخری بار محبت سے دبایا، بس تھوڑا انتظار، پھر ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ نور نے مسکراہٹ کے ساتھ تابش کی طرف دیکھا، کتنا یادگار ہے ہمارا یہ نکاح، کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت لگے گی۔ تابش نے محبت سے اس کے چہرے کو دیکھا، یہ تو بس شروعات ہے نور، تم نے میرا ساتھ دے کر میری زندگی کو جنت بنا دیا ہے۔
تابش نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھاما۔ میں جہاں بھی ہوں تم میرے دل میں رہو گی، یہ نکاح، یہ وعدہ، یہ 15 منٹ ہماری محبت کی مہر ہے۔ نور کی آنکھیں بھر آئی۔ بس واپس آنا، سلامت آنا، یہی کافی ہے میرے لیے۔ تابش مسکرا دیا، اور تم دعا کرتی رہنا کیونکہ تمہاری دعاؤں میں ہی میری طاقت ہے۔ باہر سے آواز آئی، تابش چلنا ہے؟ نور اب کوئی حسرت باقی نہیں رہی، تم نے مجھے مکمل کر دیا، اب تو جان بھی چلی جائے مجھے کوئی غم نہیں۔ نور نے تڑپ کر اپنا ہاتھ تابش کے ہونٹوں پر رکھا۔ اگر کسی کی موت لکھی ہے تو پہلے میں جاؤں گی۔ تابش نور کا ہاتھ چومتے ہوئے اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا۔ ایسا مت کہو نور، تابش اس کے وہ ہونٹوں پر رکھے ہاتھ چوم گیا۔ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ جان بھی چلی جائے تو کوئی حسرت نہیں؟ کیا آپ نے سوچا کہ میرے بغیر میں کیسے جیوں گی؟ جدائی موت ہے یار، اتنا مشکل کیوں ہے اپنے پیاروں کو جدا کرنا؟ تابش نے اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ وعدہ، جب تک میری رگوں میں خون بہ رہا ہے میں تمہارے پاس واپس ضرور آؤں گا۔ ابھی تو بہت سی باتیں کرنی ہیں، اپنی بے تابی، اپنا بے قراریوں سے تمہیں آشنا کروانا ہے، مگر یہ جدائی کہاں سے آ گئی؟ وہ اداسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تابش پلک بھی نہ جھپک رہا تھا، وہ نور کو اپنی آنکھوں میں بسا لینا چاہتا تھا۔ اچھا سنو، اب اپنے چہرے کا دیدار کرا دو۔ تابش نے خواہش ظاہر کی۔ میری منہ دکھائی دیں اور چہرہ دیکھ لیں، شرط رکھی گئی۔ کیا چاہیے میری نور کو منہ دکھائی میں؟ تابش نے منہ سے پوچھا، محبت سے پوچھا۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ کیا آپ صحیح سلامت واپس آئیں گے؟ مجھے وعدہ چاہیے تابش۔ نور کے آنسو بہہ رہے تھے، دل بس پھٹنے کو تھا، جدائی کے لمحات آ گئے تھے۔ تابش نے آہستہ سے نقاب ہٹایا، نور کی پلکیں لرز گئیں، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں، مگر وہ تابش کو روک نہ سکی۔ شرم سے جھکی پلکیں اور لرزتے ہوئے ہونٹ، تابش کی نظریں جیسے ٹھہر گئیں۔ سبحان اللہ، وہ بے اختیار کہہ اٹھا، نور تم واقعی اپنے نام کی طرح روشن ہو۔ نور تم شرماتی بھی ہو۔ اس نے ہلکے سے سرگوشی کی۔ نور نے فوراً رخ موڑ لیا، مگر تابش نے دیکھ لیا کہ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی تھی۔ تابش نے اس کا رخ دوبارہ اپنی طرف کیا۔ میری بات غور سے سنو نور، خیال سے رہنا، کیمپ سے باہر غیر ضروری مت نکلنا۔ وہ علاقہ جتنا شانت ہے اتنا ہی خطرناک بھی، تابش نے سنجیدگی سے کہا۔ تم کیمرے سے مجھے کیمپ میں دیکھ سکتی ہو جہاں تک سگنل ہے، مگر میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ صورتحال بہت بھیانک بھی ہو سکتی ہے۔ تم جانتی ہو نا، ہمارے وزیر کو کڈنیپ کر چکے ہیں، ان کو بازیاب کروانا بہت ضروری ہے۔ انہیں ہر قیمت پر زندہ لانا ہے، ورنہ ملک کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ وہ ہمیں بلیک میل بھی کریں گے اور جنگ بھی کریں گے۔ گھبرانا نہیں، کچھ بھی نور، گھبرانا نہیں۔ نور نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا۔ میں کوئی نہ سمجھ نہیں ہوں تابش، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ ذمہ داریوں کا احساس ہونا الگ بات ہے اور محتاط رہنا الگ۔ تابش کی آواز میں فکر نمایاں تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کمزور نہیں، نور نے اعتماد سے کہا، مگر تابش کی نظریں اب بھی فکر مند تھیں۔ تابش نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، پھر بھی وعدہ کرو، احتیاط کرو جی۔ وعدہ، نور نے مسکرا کر کہا، لیکن تابش کی آنکھوں میں بے چینی ابھی بھی باقی تھی۔ قسم سے شوہر لگ رہے ہیں آج، نور شرارت سے بولی۔ قسم سے شوہر ہی ہوں، تابش نے نور کی ناک دبائی۔ الوداع کہنا جتنا مشکل تھا اتنا ہی ضروری تھا۔ تابش نے آخری بار نور کو دیکھا۔ تابش کا دل بے قابو تھا، پتہ نہیں کیوں کچھ کھو جانے کا ڈر اسے شدت سے ڈرا رہا تھا۔ باہر سے پھر آواز آئی، سر ٹائم از اوور۔ تابش نے نور کی طرف دیکھا جو اس کی قمیض کو بے اختیار جکڑ گئی تھی۔ ایسے مت کرو نور، میرا جانا مشکل کر رہی ہو۔ کیا تم مجھے کمزور کرنے آئی تھی؟ بولو، وہ اسے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ نور نے نفی میں سر ہلایا۔ وقت ہو گیا، مجھے جانے دو پلیز۔ اس نے نرمی سے اپنی شرٹ چھڑوائی۔ وہ ایک قدم آگے کو بڑھا تو نور نے پیچھے سے اپنے بازو اس کی کمر میں ڈالے، اسے پھر سے روک لیا۔ نور، میرا سفر مشکل مت بناؤ پلیز، جانے دو مجھے، میری جان، مجھے جانا ہے۔ وہ پلٹا نہیں، وہ اب کی بار پلٹ جاتا تو جانا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا۔ تابش نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور سختی سے نور کے ہاتھ ہٹائے۔ نور، اب آواز مت دینا، میں تمہیں اللہ کی امان میں دیتا ہوں، یہ کہہ کر کیمپ سے باہر نکل گیا تھا۔ نور دیوانہ اور پیچھے بھاگی تھی، مگر وہ بہت دور نکل گیا تھا، نور کی دسترس سے بہت دور چلا گیا تھا۔ تیرے لیے چلے تھے ہم، تیرے لیے ٹھہر گئے، تو نے کہا تو جی اٹھے، تو نے کہا تو مر گئے، کٹ ہی گئی جدائی بھی، کب یہ ہوا کہ مر گئے، تیرے بھی دن گزر گئے، میرے بھی دن گزر گئے، تو بھی کچھ اور ہے، ہم بھی کچھ اور ہیں، جانے وہ تو کدھر گیا، جانے وہ ہم کدھر گئے، راہوں میں ہی ملے تھے ہم، راہیں نصیب بن گئیں، وہ بھی نہ اپنے گھر گیا، ہم بھی نہ اپنے گھر گئے،
وقت تیری جدائی کا اتنا طویل ہو گیا، دل میں تیرے وصال کے جتنے تھے زخم بھر گئے، ہوتا رہا مقابلہ پانی کا اور پیاس کا، صحرا امڈ پڑے، دریا بفر گئے، کوئی کنار آپ جو بیٹھا ہوا ہے سرنگوں کشتی کے در گئی، جانے کے در بھنور گئے، آج بھی انتظار کا وقت ہنوت ہو گیا، ایسا لگا کہ حشر تک سارے ہی پل ٹہر گئے، بارش وصل وہ ہوئی، سارا غبار دھل گیا، وہ بھی نکھر گیا، ہم بھی